آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے پڑھو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محترم محتشم عالی مرتبہ دوستو، دعائے پروردگار عالم مالک لم یزل یہ بابرکت محفل اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ کے سامنے ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبداللطیف آپ کے سامنے اپنا اظہار خیال بیان فرمایا، اور ہمارے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری شاہ نواز انہوں نے بھی حضور کی نعت شریف سرکار غوث اعظم کی نعت مبارکہ منقبت آپ کو سنایا، اور بابا جی نے سونا خطاب فرمایا، آپ نے سماعت فرمایا. لیکن جس طرح آپ حضرات مسجد باغ میں بیٹھے ہو، سچی بات یہ ہے کہ آپ نے دل سے نہیں سنا. چاست تو تب تھی، مزہ تو تب تھا کہ جب اللہ رسول کا نام بلند کیا جائے تو آپ کی زبان سے سبحان اللہ کی آواز بھی بلند ہو جائے. سبحان اللہ. بہرحال دو ہستیوں کا ذکر میں کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. ایک ہستی کا نام ہے حبیب اجمی، دوسری ہستی کا نام ہے 11ویں والا. سبحان اللہ. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. پہلے حبیب اجمی سود کا کاروبار کرتا تھا، یعنی سود خور تھا. اب جو اگر کوئی ایسا 10 دینار کا جانور دے تو وہ اسے 15 دینار 20 دینار لیتا تھا، یعنی سود کے بطور، سود کا وہ اس کا کاروبار تھا. اب ایک مرتبہ کی بات ہے، گھر میں بیٹھا تھا، ایک اس کا ہمسایہ تھا، اس سے اس نے سود کے پیسے لینے تھے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس نے کہا کہ میری یہ بھیڑ ہے، بکری، یہ لے جا. اب وہ بھیڑ بکری لے کر گھر میں آیا، اس کو ذبح کیا، اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اس کو پکاؤ، اچھے طریقے سے کھائیں گے، سکون سے سوئیں گے. اب اس کی بیوی نے گوشت تیار کیا. جب گوشت تیار کیا تو برات میں گوشت لے کر اپنے سر کے تاج حبیب اجمی کے سامنے جب رکھا تو وہ سارا کا سارا خون نظر آیا. کیا نظر آیا؟ خون نظر آیا. سارا کا سارا خون ہی نظر آیا. وہ بڑا ہی پریشان ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ اے میری بیوی، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ آپ نے گوشت پکایا ہے یا ثابت خون میرے سامنے رکھ دیا ہے؟ بیوی کہنے لگی کہ میرے سر کے تاج، جو آپ کا کاروبار ہے یہی تو کام ہوگا. جو آپ کاروبار کرتے ہیں، سود کے پیسے لے آتی ہو، سود کے جانور لے آتی ہو، یہی تو کام ہوگا. اب اس کے دل میں خوف خدا آنے لگا. جب اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ مالک تو بے نیازی، کاش کہ تو مجھے ہدایت دے دیتا، آج میں اپنے سود کا کاروبار نہ کرتا، حق کی روزی کرتا، حلال روزی کرتا. اب دیکھنا، جب انسان کے دل کی دنیا بدلنے لگ جائے، اللہ کریم اس کو گمراہی سے نکال کر نور میں داخل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اگلی بات سنو. اس نے کپڑے اٹھائے، اپنے کپڑے اٹھائے، آسا اٹھایا، مصلی اٹھا کر چلنے لگا. بیوی نے پوچھا کہ میرے سر کے تاج کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا جا رہا ہوں اس عظیم کے پاس جس نے یار کا راستہ دکھانا ہے. سبحان اللہ. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جا رہا ہوں اس ہستی کے پاس جس نے مجھے یار کا راستہ بتانا ہے اور دکھانا ہے. اللہ اکبر. حبیب اجمی جب چلے، راستے پہ گئے، ایک راستے پہ ننھے منھے بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، یہ سود خور جا رہا ہے، کہیں اس کے پاؤں کی مٹی ہمارے اوپر نہ پڑ جائے کہ ہم بھی سود خور نہ بن جائیں. جب چلے گئے حبیب اجمی، کہاں گے؟ اب حبیب اجمی جب گئے کس ہستی کے پاس گئے؟ خواجہ حسن بصری کے پاس. سبحان اللہ. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسن بصری کے پاس آگے، حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور بھٹکا ہوا کاروبار سود کر رہا تھا، خون سامنے آ گیا. حضور مہربانی فرمائے، کرم نوازی فرمائیں، آپ بہت بڑی ہستی ہو، آسان والے مقام والے ہو، کرم نوازی فرما دیں. آپ نے فرمایا ہاتھ دے. حبیب اجمی نے جب ہاتھ دیا نا حسن بصری کے ہاتھ میں، آپ نے فرمایا فلانی جگہ پہ چلا جا، میں وہاں ملنے آ جاؤں گا.
जब अल्लाह के वली के हाथ में हाथ देकर वापस आए, वही नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे थे, कहने लगे ठहर जाओ अल्लाह का वली आ रहा है, सुभान अल्लाह, ठहर जाओ अल्लाह का वली आ रहा है। घर छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब कुछ छोड़ दिया, जंगल की तरफ निकल गए, वहां जाकर डेरा लगा दिया। अल्लाह 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 अल्लाह। जब मुर्शिद होता है, मुर्शिद सोचता है कि यार मेरा फलाना मुरीद था, जाऊं उसका पता करूं क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या कारोबार कर रहा है। हसन बसरी अपने मसनद से चले, जब चले ना तो जनाब पूछते 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 फलाने जंगल पे आ गए, जहां हबीब अजमी अल्लाह की नमाज पढ़ा रहा था, सुभान अल्लाह, लोग नमाज पढ़ रहे थे। आप थोड़े से जुबान से तोतले थे। जब हसन बसरी पीछे आकर नमाज पढ़ी तो कहने लगे कि ये तो कुरान अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहा, ये तोतली जुबान से पढ़ रहा है, हो सके मैं अपनी नमाज अलहदा पढ़ लूं। जब हसन बसरी ने अपनी नमाज अलहदा पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मालिक नमाज कबूल फरमा, मेरे मालिक तेरा कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। रब ने दिया जवाब, मेरे हसन बसरी काश कि मेरे हबीब अजमी के पीछे तो नमाज पढ़ लेता, मेरा कुर्ब हासिल हो ही जाता। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, अल्लाह नारा रिसालत, या रसूल, नारा हैदरी। अगर तू मेरे हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ लेता, मेरा कुर्ब हासिल हो ही जाता। ये देखो अल्लाह का वली है। ये हम तो कहते हैं कि ये आम बशर है, आम इंसान है। कसम खुदा की अल्लाह पाक ने इनके बारे में फरमा दिया जो बाबा जी फरमा रहे थे, इन्नल्लाह क़ाल मन आद अली, फरमाया कि जो मेरे वलियों से बुग़्ज़ रखे उसके साथ मेरा ऐलान है जंग है। आज बहाउद्दीन ज़िक्रा मुल्तानी को देखे, शाहरुख अला मूरी हुजूरी, लाल शहबाज कलंदर, जितने भी इस कायनात में अल्लाह ताला का वली हैं, हम जाते हैं वहाँ जाकर सलाम पेश करते हैं, वहाँ जाकर वास्ता वसीला पेश करते हैं, तब जाकर अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआ काबिल कबूल होती है। बेशक। ये बात खत्म, अगली बात टाइम खत्म नहीं हो गया, अगली बात सुने भाई, आखिरी बात खत्म शरीफ का संभाल ले आए कर, बल्कि टाइम खत्म हो गया। आमीन व आमीन। नहीं जी नहीं, सुना दियो।